خبر یہ کہ خوشاب میں توہین مذہب کا الزام لگا کر بینک مینیجر کو قتل کرنے پر گارڈ کو 2 بار سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ یہ بھی جو کچھ ہوا ابھی تک کسی ذمہ دار عالم کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا۔ ایک حکومتی عالم دین ہے طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں دیا جس طریقے سے دینا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک اچھی کوشش ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ باقی جس مکتب فکر سے اس قاتل کا تعلق ہے، اس کے کسی بھی ذمہ دار پاکستان لیول کے عالم کا کوئی بیان نہیں آیا، اور اس موب کے اندر، ہجوم کے اندر جس قسم کی نعرہ بازی اس نے بلند کی ہے، اس سے بالکل کلیئر ہے کہ اس کا تعلق کس مکتب فکر کی کس جماعت کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ جو ڈاکٹرن بتائی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو گستاخ رسول خود ڈکلیئر کرنا ہے، پھر خود ہی آپ نے قاضی بننا ہے، پھر خود ہی جلاد بن کے جس کو چاہے جس وقت اڑا دیں، یہ ڈاکٹرن کس نے ان کے دماغ میں ڈالی ہے؟ علماء نے۔ اب یہ سارے کا سارا گند علماء کا ڈالا ہوا ہے، اس گند کو صاف کرنے کی ذمہ داری بھی علماء کی ہے، اور جس تحریک کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، یہ ہماری حکومت کی اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام تحریکوں کے جتنے سربراہ علماء ہیں ان سے میڈیا پہ بیان دلوائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے۔ اور پاکستان میں تو ماشاء اللہ تعالی گستاخ رسول کی جو سزا والا معاملہ ہے 295C، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص خود مجاہد ملت بننے کی کوشش کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں تو ہمارے علماء ہی ان کو ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب کبھی غلط کوئی بندہ مر جائے گا تو وہ کس منہ سے آ کے اس کی مخالفت کریں گے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی عالم دین کی جو کسی مکتب فکر کا پائلٹ ہو، یعنی وہ ان کے جہاز کو لے کے چل رہا ہو، اس کا کوئی بیان نہیں آیا۔ یہ اپنی عوام سے خود ڈرتے ہیں، یہ کیسے بیان دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کس طریقے سے فوراً بندے اکٹھے ہو گئے اور پورا موب نعرے مارتا ہوا اور وہ اچھلتے ہوئے، تو یہ 1 منٹ میں تو نہیں ہوتا نا، یہ پورا پری پلان قتل ہوا ہے۔ مساجد میں باقاعدہ اعلان ہوئے ہیں، اور انہوں نے جا کے، آپ دیکھیں گے وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں، ہم جستہ اس میں بھی اٹیچ کر دیں گے ویڈیوز یا تصویریں۔ پولیس اسٹیشن کے اوپر جا کے وہ چڑھ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں پہ پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ہم انصاف دلائیں گے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ بھئی یہ عاشق رسول ہے جو مارنے والا ہے۔ میں دنیا داری نال کوئی غرض نہیں، نہ میں کو توالی ضرورت ہے جو میں دنیا دے بس خدا اللہ تعالی دے نبی دے دین واسطے نہیں۔ ماشاءاللہ بہرحال ایک عالم دین کو میں داد دوں گا، اظہار الحسن صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، وہ انہوں نے جرأت کی ہے، اور جنازے کے اوپر ان کی جو تقریر ہے وہ بڑی زبردست تقریر ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو جذباتی چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جا کے ذرا ان کا فیس بک کا پیج دیکھیں، عمران حنیف بھائی کا، ان کے فیس بک پیج کے اوپر 26 اکتوبر 2020 کی جو پوسٹ لگی ہوئی ہے، فرانس کے جو پریزیڈنٹ نے گستاخانہ کارٹون کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے،
اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئی لو مائی پروفٹ اور ہم بائیکاٹ کرتے ہیں فرانس کا، اس قسم کے الفاظ ہیں. اور اکثر مذہبی پوسٹیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ابھی تو نہیں لگائی نا، گورا تو جھوٹ نہیں بولتا نا، فیس بک پہ آ جاتا ہے یہ کس تاریخ کو شیئر کروائی گئی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کہ جی مرنے کے بعد کسی نے شیئر کروا دی ہے، تو لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ مطلب وہاں کا ایک مشہور بندہ تھا، ایسے تو نہیں تھا. تو ان کی آپ ویڈیوز جو انہوں نے شیئر کروائی ہوئی ہیں، میری کافی ساری ویڈیوز شیئر کروائی ہوئی ہیں، اور ان کے قریبی بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کو بہت زیادہ اس اعتبار سے فالو کرتے تھے کہ فرقہ واریت کے خلاف جو ہم نے آواز بلند کی ہے. تو میری کافی ساری ویڈیوز شیئر موجود ہیں، ویڈیو والے پورشن میں جا کے دیکھ لیں انہوں نے کس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں. چلیں میرے ساتھ کسی کی ریزرویشن ہو سکتی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب پہ تو تقریباً پاکستانی عوام کا اجماع ہے نا، ان کی ویڈیوز ہیں، اپلوڈڈ ہیں. اور یہ خاص مکتب فکر جو اپنے آپ کو خود عشق رسول کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، ان کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی ویڈیو بھی اس نے شیئر کروائی ہوئی ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ اب میں ٹیکنیکلی ہینڈل کرتا ہوں جو 2 الزامات اس سیکیورٹی گارڈ احمد نواز جن کا نام ہے انہوں نے خود ویڈیو میں لگائے ہیں. وہ اللہ دے نبی نہیں منیدا. صحیح ہے. کیا آخدا وہ الفاظ کے ہیں؟ وہ دے الفاظ ہیں کہ نبیاں دے بس کچھ نہیں، وہ بیچارے تساں فرق پڑھو سنتا نہ، یعنی کہ فرض پڑھو صرف سنتا نال کوئی تعلق نہیں. اس میں انہوں نے پہلا الزام یہ لگایا کہ جی یہ جو مقتول تھا نا، یہ کہتا تھا کہ انبیاء کو یہ نہیں مانتا تھا. دیکھیں کتنا سیدھا سیدھا ایک جملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ بولنا. پھر وہ سوال کرنے والے نے پوچھا جی کیا مطلب ہے اس کا، وہ پنجابی میں ہے، وہ میں اس کی اردو ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ انبیاء کو نہیں مانتا. تو پھر اس نے کلیریفائی کیا جی یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کو ویسے مانو جس طرح کہ یہ فرقہ مانتا ہے. عشق رسول بریلویوں والا مانو گے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، ادروائز گستاخی ہوگا. اور وہ اس کو اپنے طرف سے ایلبریٹ کر رہا ہے کہ جی مجھے بتائیں کون مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ بھئی نبی جو ہے وہ فضول ہوتے ہیں نعوذ باللہ، یا نبیوں کی کوئی حیثیت نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نبیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ وہ تو کافر ہوگا پکا جو یہ کہے گا. لیکن اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر انبیاء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ خود کافر ہے. دین کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ انبیاء کو جو علم غیب دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جتنا دیا گیا، جیسا دیا گیا، وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کے بتانے پر ہے. انبیاء کی شانیں اللہ کے بنانے پر ہیں. ٹھیک ہے جی. انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو فضائل ملے وہ اللہ کی وجہ سے ہیں، ان کی زندگی اللہ کی وجہ سے ہے، سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے. وہ خود تو کچھ نہیں ہے. اللہ کو بیچ میں نکال دیں گے تو پھر کون رہ جائے گا؟ اور دوسرا الزام انہوں نے لگایا کہ جی یہ کہتا تھا کہ جی وہ صرف فرض پڑھ لو، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت نہیں پڑھنی چاہیے. یہ تو کوئی نہیں کہتا سنت نہیں پڑھنی چاہیے. البتہ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ سنت جو ہے وہ فرض کی طرح ضروری نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے، تو یہ تو مقدمہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بخاری مسلم سے سپورٹڈ ہے، میرے کئی ایک ویڈیوز کلپ اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں. اور پھر جب ڈیپ کیا تو پتہ چلا کہ جی وہ نماز کے لیے جاتے تھے یہ سیکورٹی گارڈ صاحب، تو وہاں نفلیں ہی پڑھتے رہتے تھے. تو اس نے کہا کہ بھائی ادھر آ کے پڑھ لیا کرو اگر پڑھ نہیں ہے تم نے، ادروائز تو فرض بھی کافی ہیں. تو اب مجھے بتائیں اگر سپوز اس بات سے کسی کو علمی اختلاف بھی ہو تو کیا یہ توہین مذہب ہے؟ توہین مذہب تو تب ہے اگر کوئی کہے کہ سنت پڑھنا گناہ ہے، جو کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے. دوسرا میں سیکورٹی گارڈ صاحب سے پوچھوں گا کہ بھائی صاحب داڑھی فرض نہیں ہے اسلام میں؟ کیا آپ نے تو داڑھی کو نہیں رکھی ہوئی؟ تو آپ پہ بھی توہین مذہب کا الزام لگا دے، نعرہ مارنے پہ آپ لوگ شیر ہیں. تو پھر بات کہیں اور تک نکل جائے گی. میں پرسنل لیول پہ اترنا نہیں چاہتا. یہ 2 مین الزامات تھے جو انہوں نے ویڈیو میں لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرمائے، اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور جو مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت نہیں ہے ان کی قسمت میں اور ان کے بڑوں کی قسمت میں تو ان کو نیست و نابود فرمائے. تو یہ اس پوری گفتگو کے بعد میں عوام الناس کو کہوں گا کہ خود ایجوکیٹ ہوں، جذباتی نہ ہوں. پلس اس واقعے سے ایک چیز بھی آپ یہ بھی سیکھیں کہ قرآن کا جو حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب آپ کا واسطہ پڑے تو آپ بھائی دور سے ہی گزر جائیں. آپ کا کام منوانا نہیں ہے، صرف بات بتائیں. ویسے میں نے عمران بھائی کے بارے میں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہت کم گو تھے اور بڑے نرم مزاج تھے، یہ لمبی بحثیں نہیں کیا کرتے تھے.
پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس چیز کو اوائڈ کریں، دعوت دیں، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا جائے۔ میں نے پشاور انسیڈنٹ جو جوڈیشری میں ہوا تھا اس پہ بھی میں نے کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا، یہاں پر بھی میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کے ایشوز کو ریزالو کریں۔ اس میں میں نے کئی ایک پوائنٹس بتائے تھے جو میں آج ریپیٹ کر کے نا ٹاپک کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، جس کو شوق ہے یوٹیوب پہ جا کے لکھے نا پشاور جوڈیشری مرڈر یا انسیڈنٹ، اس کے اوپر وہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا ایک بچے نے۔ اب ظاہر ہے میں تو یہ ترس ہی کھاتا ہوں ان بچوں کو، ظاہر ہے کہ ان کے بڑے یعنی کہتے ہیں نا کہ قانون کو ہاتھ میں لو، دیکھ لیں کوئی بڑا کبھی خود قانون ہاتھ میں نہیں لیتا، نہ کسی بڑے کے بیٹا کوئی غازی بنتا ہے، یہ عام لوگوں کو غازی بنواتے ہیں، نہ خود غازی بنتے ہیں نہ ان کی اولادیں غازی بنتی ہیں۔ آج وہ بچہ جیل میں ہے نا، اس وقت تو اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے جس طرح اس کے چوم رہے ہیں، آج بچہ اس کی ہوئی ہے کوئی ضمانت؟ نہ اس کی ہونی ہے، یہ جیل میں سڑتا رہے گا اور یہ لوگ بینیفیشری ہوں گے، اس کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کریں گے، اپنے مدرسے بنائیں گے، اور اگر مر گیا تو مزار بنا کے وہاں پہ مجاور بن کے بیٹھ جائیں گے۔ ان کی تو یعنی ایک نسلوں کی روزی روٹی کھل گئی نا اس کے ذریعے، تو یہ پورے کا پورا دھندا جو ہے نا وہ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ ابھی چونکہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں اس لیے میں اب اس کو اسی جگہ پہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔